بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. بیٹا جی آج کا ہمارا لیکچر ہے الیکٹروسکوپ, چیپٹر نمبر 13 اور ٹاپک نمبر ہے 13.3. بیٹا جی بڑا ہی امپورٹنٹ اور ان کے آسان اور بڑا دلچسپ قسم کا لیکچر ہے. فرض کریں میں آپ سے کہتا ہوں یہ میرے پاس یہ پین ہے, پین نہ سمجھیں, کوئی میرے پاس میٹل ہے, کنڈکٹر ہے یا کوئی سلاخ ہے. میں کہتا ہوں اس پر بتائیں چارج ہے, تو آپ کو سر چارج تو نظر نہیں آتے, ہم کیسے بتائیں چارج ہے یا نہیں. اچھا پھر میں کہتا ہوں اگر فرض کریں میں کہتا ہوں آپ سے کہہ دیتا ہوں چارج ہے, اور کس ٹائپ کے چارج ہے, پازیٹیو نیگیٹو, تو آپ کہیں گے یہ بھی نہیں بتا سکتے. تو کسی اور آیا یہ چارج ہے بھی صحیح نہیں ہے, کنڈکٹر ہے یا انسولیٹر ہے, یہ بھی آپ نہیں بتا سکتے. تو کسی جسم تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے الیکٹروسکوپ. الیکٹروسکوپ کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا آلہ ہوتا ہے جو کسی جسم پر چارج کی موجودگی, چارج کی نیچر, کیا ہے چارج ہے کون سا ہے, پازیٹیو نیگیٹو ہے, چارج ہے بھی نہیں بھی ہے, یا کنڈکٹر ہے یا انسولیٹر ہے یا سیمی کنڈکٹر ہے, ان تمام چیزوں کے بارے میں بتانے کے لیے آلہ استعمال ہوتا ہے الیکٹروسکوپ. یعنی چارج کی نوعیت کا بتائے گا, چارج کی موجودگی کا بتائے گا, کنڈکٹر, انسولیٹر اور سیمی کنڈکٹر کے بارے میں بتائے گا. آئے دیکھتے ہیں یہ کیا ہے, اس کی اسٹرکچر دیکھیں. یہ اس کے اوپر ایک ہوتی ہے تانبے کی سلاخ, بھائی سمجھیے دیکھیں کاپر کی سلاخ, ٹھیک ہے جی. یہ کاپر کی سلاخ ہے, اس کے ساتھ یہ کاپر کی ایک راڈ ہوتی ہے, یعنی یہ ڈسک ہے, سوری یہ ہے تانبے کی, یعنی اردو میں سے کاپر کو تانبا کہتے ہیں, تانبے کی کیا ہے ڈسک ہے, اور یہ ہے آپ کے پاس تانبے کی سلاخ یعنی کاپر وائر. اس کے ساتھ ہوتے ہیں سونے کے اوراق, یہاں پر ربڑ پیڈ ہوتے ہیں, پیڈ. اس کے ساتھ ایک جار ہوتا ہے, اس کو ٹوٹلی کیا کر دیا جاتا ہے, بند کر دیا جاتا ہے. یہاں پر ایک تار لگا کے اس کو ارتھ کر دیا جاتا ہے زمین کے ساتھ, یہ ارتھ ہے. اچھا بلیو کلر کی میں ایک لائن دکھا رہا ہوں, اسے کہتے ہیں ایلومینیم فوائل. یہ دیکھیں یہ بلیو کلر ہے, نیلے کلر کی, یہ میں ذرا ڈارک کر کے آپ دکھا رہا ہوں, اسے کہتے ہیں ایلومینیم فوائل. اچھا اس کو آپ ہم بند کر دیتے ہیں, آپ دھیان سے سمجھیں اور اس کو سمجھ لیں. اچھا جی یہ ہے سونے کے اوراق, گولڈ لیوز. اب ہوتا ہے کیا ہے, ہم جان بوجھ کے ایک قسم جو چارج ہے, فرض کریں میرے پاس یہ ایک پینسل ہے, اور یہ فرض کریں میں آپ کو کہتا ہوں یہ چارج شدہ ہے اور اس پر پازیٹیو چارج ہے, اس کو آ کر میں اس تانبے کی ڈسک کے ساتھ رکھ دوں گا, تو اس پر بھی کیا آ جائیں گے, سارے سارے پازیٹیو چارج. یہ کوئی میں لے آیا تھا سلاخ, اس پر آلریڈی پازیٹیو چارج تھے, اس کے نزدیک اس کو سوری اس کو نزدیک نہیں لایا, اس کے ساتھ میں رگڑا ہے, اس پر پازیٹیو چارج آئے گا. الیکٹروسٹیٹک انڈکشن کی وجہ سے سونے کے اوراق پر کیا آ جائیں گے, نیگیٹو چارج. اور یہاں اس کی دیواروں پر بھی, الیکٹروسکوپ کی دیواروں پر بھی کیا آ جائیں گے, نیگیٹو چارج. پھر میں کیا کروں گا, یہ جو میں نے بلیو کلر کی آپ کو دکھائی تھی ایلومینیم فوائل, اس کو کنیکٹ کروں گا سونے کے اوراق کے ساتھ. وہ کیا کرے گا, سارے کے سارے نیگیٹو چارج آرک سے کر کے زمین پہنچ کر دے گا. یہاں پر یہ سارے آپ دیکھیں نیگیٹو چارج زمین پہنچ گے, اور کچھ دیر کے بعد کیا ہوگا کہ یہ پازیٹیو چارج اوپر سے کیا آئیں گے, نیچے آ جائیں گے. یہ دیکھیں, اور سونے کے اوراق پر بھی کون سے چارج آ جائیں گے, پازیٹیو. تو ایک وقت ایسا آئے گا پوری کی پوری الیکٹروسکوپ آپ یہ دیکھ رہے ہیں, پوری کی پوری الیکٹروسکوپ کیا ہو گئی ہے, پازیٹیولی چارج ہوگی. ٹھیک ہے جی, یہ پازیٹیولی چارج ہوگی. ٹھیک ہے, اب ہم کیا کرتے ہیں, کسی جسم جس کی ہم چارج کی موجودگی کا پتہ لگانا چاہتے ہیں, اس کی نوعیت کا, اس کو ہم اس کاپر کی ڈسک کے ساتھ لائیں گے. فرض کریں یہ میں جسم لاتا ہوں جس کا مجھے پتہ نہیں ہے چارج ہے یا نہیں. اب دھیان سنیں, اس کو نزدیک لانے سے, بس یہ تانبے کی ڈسک, اس کا نام تھا اے, اور جس کا میں نے پتہ کرنا ہے اس کا نام ہے بی. بی جسم نزدیک لگاتا ہوں, سونے کے اوراق کے درمیان جو ڈسٹینس ہے, ڈائیورجنس, وہ بڑھ جاتی ہے. فرض کریں پہلے اس کے درمیان یہ فاصلہ تھا 4 سینٹی میٹر, اب یہ بڑھ جاتا ہے یوں, اور آپ دیکھیں یہ ہو جاتا ہے فرض کریں دگنا 8 سینٹی میٹر. تو آٹومیٹکلی ہم نے کنسیڈر کر لینا ہے, کنزیوم کر لینا ہے کہ اس پر بھی کیا ہے, پازیٹیو چارج, کیونکہ ایک جیسے چارج ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں, دفع کرتے ہیں, ریپیل کرتے ہیں. تو سونے کے اوراق ریپیل ہوگا, ڈائیورج ہو جائیں گے, کھل جائیں گے, اور سونے کے اوراق کے درمیان فاصلہ کیا ہو جائے گا, بڑھ جائے گا. اگر فرض کریں آپ دیکھیں میں اس کو ریز کر رہا ہوں, یہ لائن بھی ریز کر رہا ہوں, یہ لائن بھی ریز کر رہا ہوں, اور وہی فاصلہ ہے دوبارہ 4 سینٹی میٹر. اس کو نزدیک لانے سے
اگر سونے کے اوراق کے درمیان فاصلہ کم ہو جاتا ہے، پہلے 4 سینٹی میٹر تھا، فرض کریں اب کم ہو کر 1 سینٹی میٹر ہو جاتا ہے، فرض کریں یہ سونے کے اوراق تھے، اگر ساری وہ جو الیکٹروسکوپ کی پازیٹیو تھی نزدیک لگانے سے اگر وہ سونے کے اوراق ایسے پھیل جاتے ہیں اس کو مطلب اس پر بھی کیا ہے پازیٹیو چارج ہے. اگر کوئی جسم جس کو ہم بی جسم کو ڈسک کے نزدیک لائیں، فرض کریں سونے کے اوراق کی انیشیل پوزیشن یہ تھی اور یہ یوں ہو جاتے ہیں، آپس میں مل جاتے ہیں، ان کے درمیان فاصلہ کم ہو جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس ڈسک پر کون سے چارج ہیں؟ نیگیٹو چارج ہے، کیونکہ مخالف چارج کو کیا کرتے ہیں؟ کشف کرتے ہیں. دو باتیں ہو گئی، کیسے پازیٹیو ایک جیسے چارج ہوگی تو سونے کے اوراق کیا ہو جائیں گے؟ پھیل جائیں گے. مخالف چارج ہوگی تو سونے کے اوراق کے درمیان فاصلہ کیا ہوگا؟ کم. اگر اس کو نزدیک لانے سے سونے کے اوراق، اس کو آپ دوبارہ میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں اور دیکھیں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ وہی انیشیل پوزیشن کس میں 4 سے ملتا ہے. اگر اس کو نزدیک لانے سے سونے کے اوراق کے درمیان فاصلہ بالکل بھی تبدیل نہ ہو، پہلے فرض کے ایسے تھے ان کے درمیان میں فاصلہ 4 سینٹی میٹر تھا، اب بھی کتنا رہے؟ 4 سینٹی میٹر. ان بالکل بھی کوئی تبدیلی نہ ہے، نہ سونے کے اوراق پھیلیں نہ سونے کے اوراق کم ہو، کوئی نہیں. اس کا مطلب اس پر کوئی چارج بھی نہیں ہے. اگر جس پر کوئی چارج نہ ہو کیا ہوتا ہے؟ انسولیٹر ہوتا ہے. جس پر کوئی چارج نہ ہو، اگر اس یہ کتنی باتیں ہو گئی؟ 3. سونے کے اوراق کے درمیان فاصلہ بڑھ گیا تو جو چارج الیکٹروسکوپ تھے وہی اس پر ہوں گے. سونے کے اوراق کے درمیان فاصلہ کم ہوا تو جو چارج تھے الیکٹروسکوپ پر اس پر کیا ہوں گے؟ اپوزٹ. سونے کے اوراق کے درمیان فاصلے میں کوئی تبدیلی نہیں، وہ چارج ہے نہیں، کیا ہے؟ انسولیٹر ہے. اگر اس کو نزدیک لانے سے سونے کے اوراق ہلکے ہلکے بالکل معمولی سے آہستہ آہستہ بند ہو رہے ہیں، فاصلہ کم ہو رہا ہے، یا آہستہ آہستہ کیا ہو رہے ہیں؟ پھیل رہے ہیں. اگر تو دیکھیں پہلے تو یوں تھا، یہ تھا ایسے ہو جائیں گے فوراً، یا یہ تھا اور یہ یوں ایسے ہو جائیں گے، تو وہ تو تھا مخالف چارج. اگر ان کے درمیان کوئی تبدیلی نہیں تو انسولیٹر. اگر یہ اس کو نزدیک لانے سے سونے کے اوراق آہستہ آہستہ کم ہو، یعنی ان کے درمیان فاصلہ آہستہ کم ہو یا آہستہ آہستہ زیادہ ہو، تو وہ چارج ہے لیکن اچھا چارج نہیں ہے. اور جس پر اچھا چارج نہ ہو اس کو کہتے ہیں سیمی کنڈکٹر. تو 4 باتیں ہم نے سیکھی ہیں. چارج ہے تو سونے کے اوراق میں کیا آئے گی؟ تبدیلی. ایک جیسے چارج ہے تو سونے کے اوراق کے درمیان فاصلہ بڑھ جائے گا 2. تیسری بات، سونے کے اوراق کے درمیان فاصلہ کم ہوا تو جو چارج تھا الیکٹروسکوپ پر دوسرا جسم جس کو ہم چیک کرنا چاہتے ہیں اس پر کیا ہوگا؟ اپوزٹ چارج. نزدیک لانے سے سونے کے اوراق میں کوئی تبدیلی نہ آئے، کنڈکٹر ہی نہیں ہے. اور نزدیک لانے سے سونے کے اوراق ہلکے ہلکے بند ہو رہے ہیں، فاصلہ کم ہو رہا ہے، یا ہلکے ہلکے زیادہ ہو رہا ہے، تو چارج ہے، اچھا چارج نہیں ہے. تو یہ ہے سارا الیکٹروسکوپ. اور پہلے ہم نے الیکٹروسکوپ کو چارج کیسے کرنا ہے اس کی ساتھ بتائی ہے. تانبے کی ڈسک ہوتی ہے، تانبے کی سلاخ، سونے کے اوراق، یہ گلاس جار ہے، آرک وائر ہوتی ہے، اور یہاں پر کیا ہوتی ہے؟ ایلومینیم فوائل. اس کو کسی چارج اپنی مرضی کا جس کا ہمیں پتہ ہو اس پر کون سے چارج ہے اس کی سے نہیں سے رگڑیں گے. تانبے کی ڈسک پر یہ والی جو ڈسک کے اوپر وہی چارج آ جائیں گے. فرسٹ نے اس کو ہم نے پازیٹیو چارج سے رگڑا ہے تو اس پر پازیٹیو چارج، اور سونے کے اوراق پر نیگیٹو چارج کنیکٹ. پھر کیا کریں گے؟ ایلومینیم فوائل وہ کسے جوڑ دیں گے؟ سونے کے اوراق سے. اندر والے سارے چارج وہ زمین بوس ہو جائیں گے، اوپر سے چارج آ جائیں گے سارے. جب سارے چارج آ جائیں گے وہ خود شو کرے کہ بھئی اس پر کچھ چارج کون سے ہے، پازیٹیو ہے نیگیٹو ہے. پھر ہم نے ڈسکنیکٹ کر دینا کس کو؟ ایلومینیم فوائل کو. پھر ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ پتہ کرنا ہے کیا. اس طرح سے ہم الیکٹروسکوپ پر پہلے چارج کریں گے، چارج کی نوعیت کا اور چارج کنڈکٹر انسولر پتہ اس کا پتہ لگے گا. امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. اگر اس کے باوجود بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا کوئی ٹاپک کو سمجھ نہیں ہے آپ مجھے ان باکس کریں تو میں کوشش کروں گا آپ کو مزید ایکسپلین کرنے کی. اوکے، اللہ حافظ.